دن کے وقت بھوک کے کھا پی لیا، اس نے کوئی چیز کھا لی یا پی لی، کھانے پینے کے معاملے میں بھوک لاحق ہے، ایسے شخص کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی فاکل وشرب، کہ جو شخص بھول کے کھا پی گیا فلیتم صومہ، اسے چاہیے کہ اپنا روزہ کمپلیٹ کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاه، ایسے شخص کو اللہ نے ہی کھلایا ہے اور اللہ ہی نے اس کو پلایا ہے، اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ گویا کہ روزے کی حالت میں بھول کے کھا پی جانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ پلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کھلا دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوا ہے، اس کی مرضی سے نہیں ہوا، تو ایسے شخص کا روزہ برقرار رہے گا، اس کو اپنا روزہ جاری و ساری رکھنا چاہیے، روزہ توڑنا نہیں چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں کوئی مسواک کرنا چاہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ جاری و ساری رہے گا۔ حضرت عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا یستاک وہو صائم ما لا احصی او اعد، صحیح بخاری کی روایت ہے، عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں کثرت کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسواک کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ مسواک روزے کی حالت میں کرنا یہ سنت ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو روزے کی حالت میں گرمی محسوس ہو رہی ہے، گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے وہ کلی کرتا ہے یا سر پہ پانی اڈیلتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی روزہ قائم و دائم ہے، سر پہ پانی بہانے سے کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابی بکر بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر پانی بہا رہے تھے، اس حال میں کہ آپ کا روزہ تھا، شدت پیاس کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے۔ اسی طرح تیل، کنگھی، سرما لگانے سے، ناک میں دوائی ڈالنے سے، کان میں دوائی ڈالنے سے، آنکھوں کے قطرے استعمال کرنے سے، ان سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اذا كان صوم احدكم فليصبح طحينا مترجلا، کہ تم میں سے جب کوئی روزے کی حالت میں ہو تو وہ کنگھی بھی کر لیا کرے اور سر کو تیل بھی لگا لیا کرے۔ اور حسن بیان کرتے ہیں لا بأس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه ويكتحل، کہ ناک میں قطرے لینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، روزے دار ناک میں قطرے بھی ڈال سکتا ہے اور سرما بھی لگا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوائی کا استعمال آنکھوں کے لیے، کان کے لیے جو بیرونی استعمال ہے، آنکھوں میں ڈالنا، کان میں ڈالنا یا ناک میں قطرے ڈالنا، یہ روزے کی حالت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں چونکہ انسان ہے، میاں بیوی کا گہرا تعلق ہوتا ہے، آپس میں جب ایک جگہ رہتے ہیں، دن کو بعض دفعہ سونا بھی ہوتا ہے ظہر کے بعد سے، تو ایسی حالت میں انسان ہے بیوی کو بوس و کنار کر سکتا ہے، بیوی جو ہے مرد کو بوس و کنار کر سکتی ہے، ایک دوسرے کا بوسہ لے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ نوجوان اپنے جذبات پہ قابو پانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بوس و کنار سے آگے چلا جائے اور مباشرت کر بیٹھے، جمع کر بیٹھے، جمع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بوس و کنار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، وہ بوسہ بھی لیتے تھے اپنی بیویوں کا اور بغل گیر بھی ہوتے تھے۔ بغل گیر بھی ہونا جو ہے روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس سے آگے جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بندے کی منی کا اخراج ہو گیا ہے، چاہے اس نے دخول کیا ہے یا نہیں کیا، فقط جو ہے شدت کے ساتھ اس کا اگر پانی خارج ہو گیا ہے مرد کا یا عورت کا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ فقط بغل گیر ہونا، جفی دینا یا بوسکنا کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی دے لیا کرتے تھے اور بغل گیر بھی ہوا کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، اس حال میں کہ آپ روزے میں ہوتے تھے۔ وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جذبات پہ تمہارے مقابلے میں بہت زیادہ قابو پانے والے تھے، یعنی اس سے وہ آگے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، ان دونوں نے ایک ہی مطالبہ کیا کہ ہمیں
روزے کی حالت میں بوس و کنار کی اجازت دی جائے. ایک کو آپ نے اجازت دے دی، دوسرے کو روک لیا، اور جس کو منع کر دیا وہ نوجوان تھا اور جس کو اجازت تھی وہ بوڑھا تھا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات پہ قابو پا سکتا ہے، آگے کی حد کو نہیں چھوتا، وہ اپنی بیوی سے استفادہ کر سکتا ہے. بوس و کنار کی صورت میں جفی وغیرہ ڈال سکتا ہے، لیکن اس سے آگے اگر کوئی جانے والا ہو، ایسے شخص کے لیے بوس و کنار کرنا بھی درست نہیں ہے اور بغل گیر ہونا بھی درست نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں تھیں کہ جو روزے کی حالت میں اگر انسان کو واقع ہو جائے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ احترام کا ہو جانا. انسان ہے، سویا ہے، اور جب وہ جاگا اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پہ منی لگی ہے یا وہ پانی لگا ہے جو شدت سے خارج ہوا ہے خواب کی وجہ سے، تو ایسے شخص کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ بھی اپنے روزے کو قائم دائم رکھے گا، کیونکہ احترام انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا، بلکہ جو انسان سویا ہوا ہے یا بے ہوش ہے اس کو اللہ رب العالمین نے ویسے ہی معاف فرما دیا ہے. اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا.